رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں، جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں، اور جو سجاتے ہیں درود و سلام کی محفل رب کعبہ کی قسم وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ سب پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و فضلہ و کمالہ و قالہ و حالہ وصحبہ وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا حبیب اللہ۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مقدس مہینہ جمادی الاخرہ کا ہے، اور آج اس مقدس مہینے کی 11 تاریخ ہے، اور اس مقدس مہینے کی 22 تاریخ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق عرب کے مشہور قبیلہ قریش سے ہے، اور ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ صدیق اکبر کی پیدائش حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال بعد میں ہوئی، اور والدین نے آپ کا نام عبد الکعبہ رکھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا، اور آپ کی کنیت ابو بکر اور صدیق اور عتیق ہے، اور صدیق اور عتیق آپ کے لقب ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان تھا، اور والدہ کا نام ام الخیر سلمہ تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کے اور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی صحابہ اکرام ہیں، لیکن قرآن مجید میں ثابت صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی کی صحابیت احادیث سے ثابت ہے، کسی کی صحابیت تاریخ سے ثابت ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت قرآن مجید سے ثابت ہے۔ جو شخص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی نہ مانے، گویا اس نے قرآن مجید کی آیت کا انکار کیا، اور جو قرآن پاک کی آیت کا انکار کرے وہ کافر اور مردود ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ کسی کی 1 پشت صحابی ہے، کسی کی 2 پشتیں صحابی ہے، کسی کی 3 پشتیں صحابی ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 پشتیں صحابی ہے۔ باپ بھی صحابی، خود بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، اور پوتا بھی صحابی۔ اگر کسی کے گھر 1 حافظ ہو جائے، یا کسی کے گھر 1 عالم بن جائے، یا کوئی شہید ہو جائے، تو سارے خاندان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو جن کی 4 پشتیں صحابی ہو، اس کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اور تیسری فضیلت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے مجھ پر احسان کیا، میں نے اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں دے دیا، لیکن صدیق اکبر کے احسان کا بدلہ دنیا میں کما حقہ ادا نہیں ہو سکا، بلکہ اس کا بدلہ قیامت میں ادا ہوگا۔ چوتھی فضیلت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، تم آگے پیچھے دیکھ لیا کرو، اگر صدیق اکبر پیچھے ہو تو ان کو آگے کر دیا کرو۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر بازار میں کچھ سودا خریدنے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کے آگے ایک بوڑھا بدری صحابی تھا، صدیق اکبر اس کے پیچھے تھے۔ بدری صحابی کی یہ شان ہے کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں، اور دوسرے صحابہ اکرام پر ان کی فضیلت حاصل ہے۔ بدری صحابی کو آگے جاتے ہوئے دیکھا
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی رک جاؤ. وہ صحابی رک گئے. قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے پیچھے دیکھ لیا کرو. اگر صدیق اکبر پیچھے ہو تو ان کو آگے کر دیا کرو اور خود پیچھے ہو جایا کرو. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا صدیق اکبر کے مال نے نفع دیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی نبی کو ایسا ساتھی نہیں ملا جیسا ساتھی مجھے سیدنا صدیق اکبر ملا ہے. اگر نبیوں میں حضور کی مثال نہیں ملتی تو امتیوں میں صدیق اکبر کی مثال نہیں ملتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ نیکیوں کے 360 درجے ہیں. ان میں سے اگر کوئی ایک بھی پالے تو وہ جنتی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 360 نیکیوں میں سے مجھ میں بھی کوئی نیکی پائی جاتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر میں نے نیکیوں کے 360 درجوں کو دیکھا اور تیری نیکیوں کو دیکھا اور دونوں کا تقابل کیا. معلوم ہوتا ہے کہ وہ نیکی ہی نہیں جو تجھ میں نہ پائی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنت کے دروازوں کا ذکر فرما رہے تھے کہ نمازی بابو سلاس سے جنت میں داخل ہوگا, روزہ دار بابو ریان سے جنت میں داخل ہوگا, مجاہد بابو جہاد سے جنت میں داخل ہوگا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا شخص بھی ہے جو آٹھوں دروازوں سے گزر کر جنت میں جائے گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں. دیکھو ابو بکر صدیق کا عقیدہ کیا ہے کہ قیامت میں حساب و کتاب کے بعد جنت میں داخلے کے بعد پوچھ رہے ہیں. اور جو عقیدہ ابو بکر صدیق کا ہے وہی عقیدہ فاروق اعظم کا ہے, وہی عقیدہ عثمان غنی کا ہے, وہی عقیدہ علی مرتضیٰ کا ہے, وہی عقیدہ شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے, وہی عقیدہ خواجہ اجمیری کا ہے, وہی عقیدہ داتا علی حجویری کا ہے, وہی عقیدہ امام شاہ احمد رضا کا ہے, وہی عقیدہ امام خراسانی کا ہے. ولی حضور کے غلام ہے. اگر ولی کی نگاہ لوح محفوظ پر پڑتی ہے تو نبی کی نگاہ عرش معلیٰ پر پڑتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے علم نہیں, بلکہ فرمایا کہ ہاں ایسے بھی خوش قسمت اور خوش نصیب انسان ہے جو آٹھوں دروازے سے گزر کر جنت میں داخل ہوں گے. اور اے ابو بکر مجھے امید ہے کہ تو ان میں سے ہے. حضرات گرامی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم اور حکمت کے خزانے میرے سینے میں ڈالے میں نے وہ علم اور حکمت کے خزانے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں ڈال دیے. اور جب قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا. تو تمام صحابہ اکرام خوش ہیں, ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ آج اسلام مکمل ہو گیا. پورے اجماع میں جب نگاہ ابو بکر صدیق کے چہرے پر پڑی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے. سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا, عثمان غنی نے پوچھا, علی مرتضیٰ نے پوچھا ابو بکر آج خوشی کا دن ہے, آج مبارکباد دینے کا دن ہے, اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اٹھی تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے. جب دین مکمل ہو گیا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے. اللہ اکبر. حضرات گرامی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو سب سے پہلے ابو جہل ملا. اس نے مذاق کیا کہ اے محمد آج کوئی نئی بات سناؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ آج رات میں نے تمام آسمانوں کی سیر کی ہے. ابو جہل نے اس کا مذاق اڑایا, کہنے لگا کہ یہ بات میں سب لوگوں کو بتاؤں گا, یہ بات عقل میں نہیں آ سکتی. ابو جہل سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے باہر آئے, فرمایا کیا بات ہے؟ ابو جہل نے کہا ایک مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں. ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے فرش سے لے کر آج تک کی سیر کی ہے, کیا تمہارے عقل میں یہ بات تسلیم کرتی ہے؟ کیا تمہاری عقل میں یہ بات آتی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ بات کس نے کہا ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ یہ بات مت پوچھو, میرے سوال کا جواب دو.
ابو بکر نے فرمایا کہ پہلے بتاؤ کہ یہ بات کس نے کہی ہے؟ تو ابو جہل مجبور ہو گیا اور کہا کہ تمہارے صاحب نے یہ بات کہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تو کہتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں تنہا آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمائیں کہ میں گھر والوں کے سمیت آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں تو پھر بھی میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ حضرات گرامی، قرآن پاک کی بے شمار آیت اور احادیث سے مبارکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان موجود ہے۔ تاریخ خلفاء میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل، آج میں تیرے منہ سے صحابہ اکرام کی شان سننا چاہتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس صحابہ کی شان بیان کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اٹھی، سیدنا فاروق اعظم پر پڑی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے فاروق اعظم کی شان بیان کروں۔ عنوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ بیان کرنے والے جبریل علیہ السلام ہیں، سننے والے صحابہ ہیں۔ آج فرشی بھی موجود ہے اور اس محفل میں عرشی بھی موجود ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں فاروق اعظم کی شان بیان کروں تو مجھے 950 سال چاہیے۔ تو حضرات گرامی، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نگاہ انتقاء فاروق اعظم پر کیوں پڑی، سیدنا صدیق اکبر پر کیوں نہیں پڑی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے تھے کہ فاروق اعظم کی شان بیان کرنے کے لیے جبریل علیہ السلام کی زبان چاہیے اور سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کرنے کے لیے مصطفیٰ کی زبان چاہیے۔ تو حضرات گرامی، توجہ چاہوں گا، بہت اہم مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں بیمار ہو گئے۔ توجہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیماری اضطراری نہیں تھی بلکہ اختیاری تھی۔ اس کو یاد رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اضطراری نہیں بلکہ اختیاری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن میں بھی شفا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری میں ہزاروں حکمتیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بھی امت کے لیے رحمت ہے۔ امامت جیسا مسئلہ حل ہو گیا۔ توجہ چاہوں گا، ایک خلیفہ اللہ نے بنایا، ایک خلیفہ میرے مصطفیٰ نے بنایا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، ایسے کو خلیفہ بنائیں گے جو فساد کریں گے۔ معلوم ہوا اگر مشیر اچھے ہو تو مشورہ اچھے ہوتے ہیں، اگر ایڈوائزر اچھے ہو تو مشورہ اچھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی عالم والا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے، مشورہ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ بنایا، خلیفہ بن گیا، اور ایک خلیفہ میرے مصطفیٰ نے بنایا۔ بخاری شریف کی حدیث موجود ہے، عشاء کی نماز کا وقت آیا، امامت کی جگہ خالی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ اکرام نے آواز دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انتظار ہے۔ دوسری بار پھر آواز آئی، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جواب آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انتظار ہے۔ تیسری بار پھر آواز آئی، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جواب آیا یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ نمازیوں، امامت کے لیے میرا انتظار نہ کرو، ابو بکر سے کہو کہ مصلی پر کھڑے ہو جائیں، ابو بکر سے کہو کہ محمد کے مصلی پر کھڑا ہو جائے۔ حضرت گرامی، حضرت علی بھی موجود ہے، حضرت عباس بھی موجود ہے۔ ارے حق تو ان کا تھا کہ وہ پوچھتے یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ہے من کنت مولا، اور امام ابو بکر صدیق کو بنا لے۔ حضرت گرامی، ایک خلیفہ بہرحال اللہ نے بنایا اور ایک خلیفہ مصطفیٰ نے بنایا، اور جسے خلیفہ اللہ نے بنانا چاہا تو فرشتوں نے اعتراض کیا، اور جسے خلیفہ میرے مصطفیٰ نے بنایا تو کوئی اعتراض نہیں کیا۔ حضرات گرامی، جسے مصطفیٰ نے خلیفہ بنایا تو کوئی نہیں بولا۔ توجہ رہے، حضرت علی بھی موجود ہے، حضرت عباس بھی موجود ہے۔ ارے حق تو ان کا تھا کہ وہ پوچھتے کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو خود فرمایا ہے من کنت مولا، اور امام ابو بکر کو بنایا۔ تو حضرات گرامی، 1400 سال پہلے جب انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تو آج 1400 سال کے بعد ان بدبختوں کو کس نے یہ حق دے دیا ہے؟ بدبختوں، تم بھی خاموش رہو۔ حضور نے
फरमाया मेरी तरफ से हुक्म दो कि अबू बकर नमाज पढ़ाए। मैंने हुक्म दिया है, क्या मैं कोई रब हूँ कि फरिश्तों से मशवरा करूँ कि पता चले कि कौन मेरा हुक्म मानता है कौन नहीं मानता। इसलिए कि कुरान पाक का ये फैसला है कि ऐ महबूब, जो तेरा हुक्म नहीं मानता, जो तेरा फैसला नहीं मानता, वो मोमिन नहीं हो सकता। अबू बकर को मुसल्ला पर खड़ा करना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला है। मानते क्यों नहीं हो? तवज्जो रहे, पीछे नमाजी खड़े हैं, सैयदना फारूक आजम भी है, सैयदना उस्मान गनी भी है, सैयदना बिलाल हबशी भी है, सैयदना अबू जर गिफारी भी। पीछे जमात शुरू हो गई, पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा उठाया, नमाजियों को देखकर मुस्कुराए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया। तवज्जो रहे, क्यों हुजूर ने मुस्कुराया? इसलिए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे फैसले की किसी ने मुखालिफत नहीं की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अली, ऐ अब्बास। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह हुकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मस्जिद में लेकर चलो। हजरत गिरामी एक हाथ पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के कंधा और दूसरे हाथ पर हजरत अब्बास के कंधे पर रखकर मस्जिद में आ गए। उन्होंने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह पहले भी आ जाते तो कोई हर्ज तो ना थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं पहले आ जाता तो सिद्दीक अकबर इमाम किस तरह बनता। हजरत गिरामी तवज्जो चाहूंगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को पता चल गया कि कायनात का वाली आ गया है। अबू बकर सिद्दीक ने इरादा किया कि मुसल्ला से पीछे हट जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी जगह पर रहो, अपनी जगह पर रहो, अपनी जगह पर रहो। क्यों? इसलिए कि मैं देखने के लिए आया हूं कि कौन तेरी इमामत का मुनकर है। हजरत गिरामी 1,24,000 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा है। तवज्जो चाहूंगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम में से हजरत अली को क्यों फरमाया कि मुझे मस्जिद में लेके चलो, हजरत अब्बास को क्यों फरमाया कि मुझे मस्जिद में लेके चलो, किसी और सहाबी को क्यों नहीं फरमाया कि मुझे मस्जिद में लेके चलो? क्यों? इसलिए कि अली मुझे मस्जिद में लेके चलो, अब्बास मुझे मस्जिद में लेकर चलो, ताकि पता चल जाए कि हजरत अली और हजरत अब्बास के मानने वाले हजरत सिद्दीक अकबर की इमामत का इनकार ना कर सके। हजरत गिरामी, तमाम शिया हजरत से मेरा ये सवाल है, अल्लाह के नाम से मैं सवाल करता हूं कि मुझे बताओ कि हजरत अली और हजरत अब्बास ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर हजरत अबू बकर के पीछे नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? अगर नहीं पढ़ी है तो साबित करो कि नहीं पढ़ी। अरे तीनों ने पढ़ी है तो तुम्हें क्या तकलीफ है? आप कुरान और हदीस की निकाल सुनने की आदत पैदा करो। शिया की बहुत मोतबर किताब फुरूए काफी में भी मौजूद है और हमारी किताबों में भी मौजूद है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जन्नत में है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा को कुछ और कह दो तो काफिर हो जाओगे। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा को जन्नत ना माने वो काफिर है और जो अबू बकर सिद्दीक को मुसलमान ना माने वो भी काफिर है, क्योंकि जन्नत मुसलमानों के लिए है और सैयदना सिद्दीक अकबर जन्नत में है। मुझसे एक शिया ने सवाल किया कि तुम अबू बकर को मानते हो, लेकिन अबू बकर ने तो खैबर फतह ना कर सका, ना तुम्हारा अबू बकर कर सका, ना तुम्हारा उमर कर सका, ना तुम्हारा उस्मान कर सका। फतह किसने किया? हजरत अली ने। तो फिर हजरत अली को अफजल होना चाहिए। मैंने कहा कि मैं ये तस्लीम करता हूँ, मैं मानता हूँ कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खैबर फतह किया, इसलिए कि कुदरत का मंशा भी यही था, नबुवत का मंशा भी यही था कि हजरत अली खैबर फतह करेगा। इसकी वजह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक ने फरमाया कि घबराओ नहीं, कल मैं झंडा उसको दूंगा जो खैबर फतह करके आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि कल की बात किसी को खबर नहीं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कल उसको झंडा दूंगा जो खैबर फतह करके आएगा। मुस्लिम शरीफ में, इब्ने माजा में, तिरमिज़ी शरीफ में, निसाई शरीफ में मौजूद है। वहां भी जो बंदी ये कहते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल मैं उसको झंडा दूंगा जो फतह करके आएगा। हज़रात इकरामी, तवज्जो रहे, बहुत जरूरी बात करने लगा हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल मैं झंडा उसको दूंगा। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब है कि कौन फतह करके आएगा। हर एक की तमन्ना थी कि सुबह झंडा मुझे
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی کو بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگایا اور پھر جھنڈا دے دیا۔ میں نے عالم تصورات میں نے عالم تخیلات میں نے امام الانبیاء کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ وہ جھنڈا جو آپ نے مولا علی کو دیا تھا، یا رسول اللہ وہ جھنڈا آپ نے کہاں سے لایا تھا؟ تو عالم تخیلات میں جواب آیا وہ جھنڈا حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک چادر کو۔ حضرات گرامی، معاملہ فطرت کا، نبوت کا بھی یہی تھا، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ حضرت علی سے لڑتے رہے۔ میں نے عائشہ صدیقہ کی چادر کا جھنڈا دے کر فتح کروا دیا کہ سفید جھنڈا تھا اور اس جھنڈا کا نام اوقار تھا۔ جھنڈا سیدہ عائشہ صدیقہ کی پاک چادر کی تھی۔ اگر عائشہ صدیقہ اور حضرت علی کے درمیان کوئی اختلاف ہوتا تو حضرت عائشہ صدیقہ کی چادر کا جھنڈا حضرت علی کبھی نہیں لیتے۔ حضرت علی نے حضرت عائشہ صدیقہ کی چادر کا جھنڈا لیا۔ اگر اس کے لیے حوالہ چاہیے تو سیرت حلبی اٹھا کر دیکھ لو، جلال العیون اٹھا کر دیکھ لو، رب کعبہ کی قسم ہے اگر حوالہ غلط ثابت ہو جائے تو جو سزا ہے کہ چور کی وہ سزا مجھے بھی مل جائے۔ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، سیدنا یوسف علیہ السلام مصر کا شہر ہے، زلیخا کا محل ہے۔ ساتویں دروازے کے اندر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میری تمنا پوری کرو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے زلیخا سے بچا۔ اتنی بات ہوئی اور دھیان حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف گیا۔ اسی وقت روحانی طور پر یعقوب علیہ السلام آگے فرمایا یوسف تم دوڑو، گھبراؤ نہیں، تم دروازے پر ہاتھ لگاتے جاؤ، دروازہ میں کھولتا جاؤں گا۔ یوسف علیہ السلام دروازے پر ہاتھ لگاتے، دروازہ خود بخود کھل جاتی، اور جب آخری دروازہ آیا تو زلیخا پیچھے سے کرتا پکڑ لیا اور وہ کرتا پھٹ گیا۔ یوسف علیہ السلام اتنی تیزی سے دوڑ رہے تھے کہ پیچھے سے زلیخا نے پکڑا تو آپ کا کرتا پھٹ گیا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا کمال ہے کہ زلیخا سے بچ گئے۔ ارے میں یہ کہتا ہوں یہ کیا یہ کوئی کمال نہیں، ارے وہ تو نبی ہے، وہ تو رسول ہے، وہ تو پیغمبر ہے۔ نادانوں، پاگلوں، اس کو تو بچنا ہی بچنا تھی۔ کمال تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا دامن پکڑ کر، یوسف علیہ السلام کا چادر پکڑ کر زلیخا بچ گئی۔ توجہ چاہوں گا، مجھے بتاؤ ٹھیک ہے نا؟ یوسف علیہ السلام کا کمال ہے کہ زلیخا سے بچ گئے، یہ کیا کمال ہے؟ ارے وہ تو نبی ہے، وہ تو رسول ہے، اس کو تو بچنا ہی بچنا تھی۔ ارے کمال تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑ کر زلیخا بچ گئی۔ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑ کر، یوسف علیہ السلام کا دامن پکڑ کر زلیخا بچ سکتی ہے تو جنہوں نے میرے غوث اعظم کا دامن پکڑ لیا، جنہوں نے امام خراسانی کا دامن پکڑ لیا، کیا وہ نہیں بچ سکتا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صدیق اکبر، خلفائے راشدین، ازواج مطہرات۔ سبحان حضرات اللہ۔ گرامی جب دونوں دروازے پر پہنچے تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا ماجرا ہے۔ زلیخا جلدی سے بولی کہ اے عزیز مصر دیکھ یہ غلام کیا کرنے لگا تھا، تیری عزت پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ عزیز مصر نے کہا کہ اے یوسف تمہارے اوپر الزام لگا ہے، میری عزت پر حملہ کرنا چاہتا تھا، میں تجھے صفائی کا حق دیتا ہوں، تو اپنا صفائی پیش کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ ہے، اس سے پوچھ لے۔ عزیز مصر نے کہا کہ 4 مہینے کا بچہ کیسے بولے گا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بولے گا، کیونکہ جب نبوت کی عزت کا سوال ہوگا تو بچہ ضرور بولے گا۔ عزیز مصر نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ 4 مہینے کے بچے کو لے کر آؤ۔ حضرات گرامی جب وہ بچہ آ گیا تو عزیز مصر نے بچے سے کہا کہ یوسف علیہ السلام پر الزام لگا ہے میری عزت پر حملہ کرنے کا، میں نے یوسف علیہ السلام کو صفائی کا حق دیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ وہ بچے کی زبان میں بچے کی طرح بول کر مذاق اڑا کر کہا تو حضرات گرامی بچے نے جواب دیا کہ اے عزیز مصر ذرا سوچ و بچار سے کام لو، سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے کی بجائے آنکھوں سے ملاحظہ فرما کر کوئی فیصلہ کرو۔ یوسف علیہ السلام کا کرتا کدھر سے پھٹا ہے؟ اگر کرتا آگے سے پھٹا
اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو وہ جھوٹی ہے۔ حضرات اکرامی، جب سیدہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، لوگوں نے طعنہ دیا کہ اے مریم تم کنواری تھی، تم نے بیٹا کہاں سے لے آیا؟ نہ تمہارا باپ ایسا تھا، نہ تمہاری ماں ایسے تھی، تمہارا گھرانہ تو شرافت کا علمدار تھا۔ جب لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر اعتراض کیا تو مریم علیہ السلام نے جھولے میں لیٹے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام پر طرف اشارہ کیا کہ تم اس سے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا کہ اے مریم ہم اس سے کیا پوچھیں، یہ تو نو مولود بچہ ہے۔ مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اشارہ تو کرو۔ جب مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا تو بیٹے نے اپنی ماں کی اشارے کی تعمیل کرتے ہوئے فرمایا قال انی عبد اللہ، اے میری ماں پر اعتراض کرنے والوں، میری ماں پر تنقید کرنے والوں، میری ماں پر نکتہ چینی کرنے والوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ظالموں نے میری ماں پر الزام لگایا ہے تو ہم کیسے چپ رہ سکتے ہیں؟ میں تمام دعوت فکر دیتا ہوں اے تمام شیعوں کو، تمام لوگوں کو، ظالموں سیدہ عائشہ صدیقہ ہماری ماں ہے، میں کیسے چپ رہ سکتا ہوں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ تمہاری ماں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اے مومنو نبی کی بیویاں تمہاری ماں ہے، اور جو اپنے آپ کو اگر مومن کہتا ہے تو سیدہ صدیقہ عائشہ صدیقہ کو اپنا ماں مانو، اور اگر ماں نہیں مانتے اور پھر الزام لگاتے ہو رب کعبہ کی قسم ڈر کر نہیں کہتا، اپنے رب پر بھروسہ کر کے جرأت دلیری بہادری اور شجاعت کے ساتھ کہتا ہوں، جو اپنے ماں پر الزام لگائے رب کعبہ کی قسم کو کبھی حلال زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ لباس خضر میں یہاں ہزاروں رہزن پھرتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کرو۔ حضرات اکرامی، تو میں عرض کر رہا تھا سیدنا صدیق اکبر کی شان کے منکر یہ کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں کہ حضرت علی تو امام الاولیاء ہے، صدیق اکبر تو امام الاولیاء نہیں۔ میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں، حضرت علی امام الاولیاء ہے، ولیوں کے امام ہیں، لیکن صدیق اکبر تو حضرت علی کے بھی امام ہیں۔ تم نے حضرت علی کا مقام سمجھا ہی نہیں۔ توجہ چاہوں گا، حضرت علی کی ایک نماز قضا ہو گئی تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا۔ میں رسول اللہ کے دامن کا سہارا لے کر کہتا ہوں، اگر حضرت علی کی نماز ابو بکر کے پیچھے نہ ہوتی تو سورج وہی ٹہر جاتا۔ حضرت علی کی نماز ہو رہی ہے، سورج چل رہا ہے، تمہیں ابھی بھی حضرت ابو بکر کی امامت پر شک ہے؟ آپ کی امامت کا حق حکم رسول اللہ نے دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اور رسول اللہ نے امت تک پہنچایا ہے، اور ابو بکر کا یہ انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ قدرت کا فیصلہ بھی یہی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بھی یہی تھا۔ حضرت علی نے بھی اس فیصلے کو تسلیم کیا، اور حضرت علی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ارے اعتراض کرنا تو درکنار، آپ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور الفت ہے تو پھر ان کے فیصلوں کو بھی دل و جان سے تسلیم کرو۔ حضرات اکرامی، تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ایمان۔ تمام مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق تجارت کے لیے گئے تھے، راستے میں آپ نے خواب دیکھا کہ چاند آسمانوں سے نیچے آیا اور حضرت ابو بکر صدیق کی جھولی میں آ گیا۔ جب چاند آپ کی جھولی میں آ گیا تو آپ نے کندھے سے چادر اتار کر اس کو چھپا لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق جب بیدار ہوئے تو حیرانگی کے عالم میں یہ سوچنے لگے کہ چاند تو کبھی اتنا نیچے نہیں آ سکتا، اور اگر آ جائے تو اتنا چھوٹا نہیں ہو سکتا کہ میری جھولی میں آ سکے، اور پھر میں نے اسے اپنی چادر میں چھپا بھی لیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں، ادھر کوئی تعبیر بتانے والا کوئی ہے؟ لوگوں نے بتایا ہاں، یہاں ایک راہب ہے جو خوابوں کی تعبیر بتا سکتا ہے، وہ اس کا بہت بڑا عالم ہے۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راہب کے پاس آئے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اے راہب، مجھے ایک خواب آیا ہے، اس کی تعبیر بتائے۔ راہب نے پوچھا کیسا خواب آیا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا، ابو بکر صدیق نے جب اپنا خواب سنایا تو اس نے چونک کر اپنا سر اوپر اٹھا لیا اور کہنے لگا کہ آپ اپنا نام بتائیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ میرا نام عبداللہ ہے۔ راہب نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ مکہ سے آیا ہوں۔ راہب نے پوچھا کہ کس ذات اور قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ ابو بکر نے فرمایا کہ قریش سے۔ راہب کہنے لگا اے عبداللہ، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری رسول محمد
نبی دنیا سے پردہ فرمائیں گے تو تم ان کا خلیفہ قضا فضل بھی آپ ہی ہوں گے۔ حضرات گرامی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے بعد مکہ مکرمہ واپس آئے تو تھوڑی دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہونے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہوتا ہے وہ معجزہ دکھاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر، شام کے سفر میں جو خواب تم نے دیکھا تھا کیا وہ میری نبوت کی دلیل نہیں تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ سوچا، خواب تو مجھے آیا تھا اور میں نے راہب کے علاوہ کسی کو بھی نہیں بتایا، انہیں کیسے پتا چل گیا؟ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے پہلی باتوں کا بھی علم ہے اور بعد والوں کا باتوں کا بھی علم ہے۔ تو میں آج یہ پورے صحیح میں بلکہ پورے کینیڈا میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب، اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا انشاءاللہ جمعے کو بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق کچھ عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تمام صحابہ اکرام کی تعظیم اور توفیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔